بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں ہیں، کچھ رواج ہیں جو دین کے نام پہ گھڑی گئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس مہینے میں نے بتایا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں تقریباً 10 لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، اس میں سے 3,20,000 صرف ماہ سفر کی آخری بدھ کو نازل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ بات گڑھی وہ علاج بتا رہے ہیں۔ علاج کیا؟ یہ علاج گڑھی ہوئی علاج ہے۔ کہتے ہیں اس رات کو انسان نماز پڑھے 4 رکعت، یہ ان کی جعلی نماز دیکھو، 4 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ 17 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھے، 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد ایک بار قل اعوذ برب الناس، ایک بار قل اعوذ برب الفلق پڑھے، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ آیت پڑھے، اس کے بعد درود پڑھے جو ان کا بنایا ہوا۔ اس طرح سے ٹوٹل ملا کر 360 مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھواتے ہیں، اور پھر اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد کہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اتنا سب کچھ یہ فرضی نماز پڑھنے کے بعد روٹیاں جو بنوا کے لایا ہے گھر سے، جس کو عورتوں نے بنایا ہے، فقیروں مسکینوں کے درمیان صدقہ کر دے۔ اگر یہ کوئی کام کرے گا تو یہ جو 3,20,000 بلائیں نازل ہو رہی ہیں وہ محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں خرافات، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ پہلے آپ کو ڈرایا گیا، اس کے بعد علاج بتایا گیا، اور علاج کیا ہے؟ بدعت ہے۔ علاج کیا ہے؟ خرافات ہے۔ اور کیا بہترین، شیطان نیک انسانوں کو نیکی کا چورن دے کے گمراہ کرتا ہے، نیک انسان کو نیکی کا چورن دے کے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، شیطان نے پہلے ڈروایا کہ بھیا 3,20,000 بلا اترنے والی ہے، اب اس کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کتنا کیا کریں گے؟ کتنے چھتری لگا کے 3 لاکھ کیسے رکو گی بلا؟ تو کہا اس کے لیے علاج یہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ یہ بدعتی نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کر لو، صدقہ کر دو۔ صدقہ بھی اسلام کی چیز، نماز بھی اسلام کی چیز، لیکن ساری چیزیں بدعت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بدعتی جلدی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بلا سے بچنے کے لیے کیا علاج بتائیے؟ بدعتی نماز۔ ایک اور چیز ہماری ماں اور بہنیں میں بتا رہا ہوں، آسمان سے سچ میں بلا نازل ہوتی ہے، لیکن کس رات کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صحیح حدیث ہے، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں حدیث پاک، اور ہر شخص سنیں جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ صحیح مسلم 2014 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غط الاناء واوق السقاء، اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو رات میں سونے سے پہلے۔ کچن کے، گھر کے تمام برتن جو آپ استعمال کرتے ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو ڈھک دیا کرو۔ واوق السقاء، اور پینے کی کوئی چیز ہے، پیالہ ہے، گلاس ہے، اس کو الٹ دو، اگر بند نہیں ہے تو اس کو الٹ دو۔ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے وبا اور بیماری نازل ہوتی ہے، جس بھی برتن کے پاس وہ بیماری جاتی ہے، اس برتن کو جب کوئی استعمال کرتا وہ وبا اس کو لائق ہو جاتی ہے۔ جس بھی برتن اور پینے کی چیز میں وہ چیز شامل ہو جائے گی، یعنی اس رات میں، جس رات میں وبا اتر رہی ہے، اگر آپ کا برتن کھلا رہا اور آپ کا پینے کی چیز، کھانے کی چیز کھلی رہی، اس میں خدا نہ خاصہ وہ وبا اتر گئی اور بعد میں آپ نے اس کو استعمال کر دیا، تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اس وبا کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے برتنوں کو، کچن کے برتنوں کو سونے سے پہلے ڈھک دیا کرو، بسم اللہ کر کے ڈھک دیا کرو۔ اگر کوئی ڈھکنے کی چیز نہیں، معمولی چیز بھی رکھ دو، کاپی ہی رکھ دو، لیکن ڈھک دیا کرو بسم اللہ کر کے۔ اس کا 4 فائدہ ہوتا ہے برتنوں کو ڈھکنے کا، 4 فائدہ ہے۔ پہلا نمبر فائدہ یہ کہ شیطان ڈھکے ہوئے برتنوں کو کھول نہیں سکتا۔ بسم اللہ کر کے اگر کوئی برتن ڈھکا گیا ہے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھول سکتا۔ دوسرا فائدہ ہے یہ جو وبا ہمارے نبی بیان فرما رہے رات میں، سال کے ایک رات میں اترتی ہے، یہ آپ کے برتن میں نہیں جا سکتی اگر آپ نے بسم اللہ کر کے ڈھکا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ کسی طرح کی گندگی، مقذرات، نجاسات آپ کے برتن میں نہیں جا سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے برتن میں نہیں جا سکتا ہے۔ کئی ایسے حادثات ہوئے کہ مارکیٹ سے سبزی لائی گئی اور فریج کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے اندر سانپ تھا، اور اس کے اندر آئس کریم رکھی ہے، کچھ رکھا ہوا ہے، کھلا سامان ہے، اور اس کے اندر وہ سانپ پہنچ گیا، بچے نے کھا لیا، پوائزن پھیل گیا، مر گیا۔ فریج کے اندر بھی اگر آپ کچھ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو ڈھک دیا کریں،
اس کو ڈھک دیا کریں, اس میں جو بھی چیزیں رکھیں سبزی لا کر دھول کے رکھا کریں, صفائی سے رکھا کریں. صفائی ہماری اور آپ کی پہچان ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ہاں سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے, اور وہ وبا کب اترتی ہے کسی کو نہیں پتا, اس لیے ہر روز ہر رات سونے سے پہلے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو ڈھک دیا کرو, اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو. اور دوسری چیز 13 تیزی جو بدعت اس میں بتائی گئی کہ شروع کے 13 دن جو ہوتے ہیں بہت زیادہ منحوس ہوتے ہیں, اس کا علاج بھی ان لوگوں نے بتایا. کیا علاج ہے اس کا؟ علاج ان لوگوں نے بتایا اپنے گھر کی عورتوں کو لگا دیا کہ 13 دن تک چنے ابالو اور وہ چنے ابال کر چوری بنا کر اس کو صدقہ کرو لوگوں میں. یہ صدقہ چنا ابال کر صدقہ اس مہینے میں کیوں کروایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو منحوس مان لیا گیا. اس کی منحوسیت سے بچنے کے لیے یہ سب کے سب شرک ہو رہا ہے, اور یہ سب کے سب غیر اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے آخری بدھ کو جو یہ کہتے ہیں کہ وبا نازل ہو رہی ہے, اس کے علاج کے لیے ان لوگوں نے ایک اور بہانہ ڈھال لیا ہے. یہ ماہ سفر میں پتہ نہیں بہرائچ میں ہوتا کہ نہیں, لیکن دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ بدعتی خرافاتی لوگ کرتے ہیں. یہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو پوری فیملی لے کر پارک میں جاتے ہیں, یا کسی باغ میں جائیں گے, پارک میں جائیں گے, کھیت میں جائیں گے, ہریالی والی جگہ پہ جاتے ہیں, اور وہاں ساتھ میں کھانا بھی لے کے جائیں گے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو لگے گا یہ تو پکنک منانے گیا, لیکن دراصل وہ تہوار منانے گیا ہے, اور اس تہوار کے پیچھے یہی عقیدہ ہے. پوچھو کیوں؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں اس کا کہ اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا آپ کی زندگی میں, تو آپ کو کچھ آرام ملا تھا, ریلیف ملا تھا, اور آپ اپنے گھر کے باہر نکلے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیت میں گئے تھے, مزدوروں سے ملاقات کی تھی. یہ سب گڑی ہوئی کہانی ہے, کوئی اس کا وجود نہیں ہے کتاب و سنت میں, لیکن یہ کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا تہوار ویلڈ کیا جا سکے, اس تہوار کو منایا جا سکے. وہاں پر لوگوں کو کھانے بانٹے جاتے ہیں, لوگوں کو جو گھر سے کھانے لے گئے صدقہ خیرات کھلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں, سب بدعت و خرافات دین کے نام پہ ہوتا ہے. کئی دعائیں گڑھی گئی ہیں, کچھ لوگوں نے ایک فرضی حدیث گڑھی ہے کہ سفر کے مہینے گزر جانے کے بعد سب سے پہلے جو کہے گا مسلمانوں مہینہ سفر کا ختم ہو گیا, حدیث گڑھ لی گئی کہ نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ کیلنڈر دیکھتا رہے پورا مہینہ, جیسے مہینہ ختم ہو پہلے جو ایسے رمضان کے بارے میں فرضی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو بتائے گا کہ رمضان کا چاند نکل گیا اس کو یہ سب فرضی ہے, یہ سب موضوعی روایتیں ہیں. علماء نے لکھا لا اصل لہو, بلکہ امام صنعانی فرمایا موضوع نبی کے نام پہ جھوٹ بولا گیا, یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طرح سے جنات کا جو نزول, لولے لنگڑے جنات کا نزول ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر, اس کا علاج ان لوگوں نے بنا لیا. کیا علاج ہے؟ پھونک پھونک کے قدم رکھو, ہر جگہ جاتے ہوئے احتیاط کرو, پتہ نہیں کون سا جنات کا بچہ پیر کے نیچے آ جائے. یعنی جناتوں سے ڈرانے کا, انسان کو جنات کا خوف دلانے کا ایک نظریہ دے دیا گیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جب انسان کا بچہ مسلمان جناتوں سے ڈرنے لگتا ہے تو جنات پورا مکمل شیطان ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا. واہ کیا بات ہے, میں بڑا ہوں یہ تو مجھ سے ڈر رہا ہے, شیطان تو ہم سے بھاگ رہا ہے. بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, بھاگے گا وہ. جب آپ خود اس سے ڈرنے لگے پھر تو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا, اور یہی شیطان چاہتا. بدعت آپ کو اسی طرف لے جا رہی ہے. اسی طرح سے مکڑی کا جو جالا ہے, قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت ایک سورت ہے جالے کے نام سے. عنکبوت مطلب ہوتا ہے مکڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر اس پوری روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے. اور مکڑی کی مثال اللہ نے شرک سے دی ہے, یعنی شرک والی بدعت پہ اور شرک پہ جس کا دین کھڑا ہوتا ہے سب سے کمزور اس کا دین ہوتا ہے. چاروں طرف سے کوئی بھی آئے, کچھ بھی بتائے, ڈرائے, اور آپ سے کچھ اصول کے لے کے چلا جائے گا, آپ کا دین بک جائے گا, ایمان بک جائے گا, مال بھی جائے گا. اسی طرح سے رسم نسی جو ہے, یعنی مہینے کو ایکسچینج کرنے کا رسم جو ہے, اس کو تو قرآن نے اللہ نے فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. انما النسی زیادۃ فی الکفر. یہ اس مہینے کی خرافات, رسومات اور توہمات تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل توکل کرے, بھروسہ کرے. اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ جتنا آپ کا ہوگا اتنے ہی توہم پرستی سے, اندھ وشواس سے آپ بچ پائیں گے اور اپنے آپ کو بچا پائیں گے. یہی اس کا واحد علاج ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما سے، اے میرے بچے وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، اگر ساری دنیا مل جائے کہ آج میں عبداللہ ابن عباس کو ایک فائدہ دینا چاہتا ہوں تو نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رواہ ترمذی۔ اور اگر ساری دنیا مل جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا تیرے اوپر مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح کے رسومات، خرافات، توہمات سے بچنے کا یہی علاج ہے، ایمان مضبوط، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط۔ اور سب سے بڑی چیز، جاہل ہونا اس دور کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس دور کا دینی اعتبار سے سب سے بڑا پاپ ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ اگر آپ جاہل ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ شیطان ہے، آپ کو کب اپنی گرفت میں لے لے، آپ کا دین کب خرید لے، کب آپ کو بے دین کر دے، بے ایمان کر دے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس فتنے کے دور میں علم حاصل کریں، علم سے جڑیں، جانکاری ہوگی، جہالت ختم ہوگی، ایمان کا لیبل بڑھے گا، علم بڑھے گا، اور اسی طرح سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح ایمان و عقیدے پہ گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعات، توہمات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔